شیطان اللہ کا اتنا عبادت گزار تھا، سب کچھ تھا، اور وہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ اس کو وہ دیکھ سکتا تھا اللہ کیا کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی کیسے کر سکتے؟ جی تو انہوں نے پوچھا کہ شیطان عبادت گزار تھا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات ارادہ و اختیار دے کے پیدا کیے وہ تین ہیں: فرشتے، جنات اور ہم انسان۔ ان تینوں شخصیات میں بڑی غیر معمولی انا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وہ انا ان کی شخصیت کا ظہور ہے جس کو آپ انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو انسانوں کے ساتھ خاص ہے وہ غیر معمولی جنسی جذبہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا کی تو یہ بتا دیا کہ اصل امتحان ان دو ہی کا ہے۔ جس وقت آپ انسان کی انا کو مجروح کر دیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے سامنے کھڑے پروردگار کے گریبان پر بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے قرآن مجید یہ تو قصہ ہے ایک جن کا، انسانوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ عرب کے یہود رسول اللہ کو ایسے پہچان گئے تھے جس طرح کوئی باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اس لیے انا ایک ایسی چیز ہے، اس کا جواب دیا قرآن میں، وہ یہ کہ ان کو یہ حسد لاحق ہوا کہ کیا فی الواقع ہم سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی ہے، اب ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو انسان کی انا پر جب چوٹ پڑتی ہے اور جنات کی بھی تو پھر وہ ہر چیز سے لڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب جنسی جذبہ غالب ہو جاتا ہے تو نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ شریعت یاد رہتی ہے، نہ سوسائٹی یاد رہتی ہے۔ تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس پہ کوئی تعجب نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک برتر مخلوق فرشتوں کو بھی کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، جنات سے بھی کہا۔ یہ کس چیز کا امتحان تھا؟ انا کا امتحان تھا۔ آدم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تمہارے اندر بھی ایسی انا ہے، اس کو بھی اسی طرح چیلنج درپیش ہوگا، اس کو بھی اسی طرح دوراہے پر کھڑا کر کے کہا جائے گا کہ اپنی انا سے حق کے سامنے دستبردار ہو جاؤ۔ یعنی ایک طرف حق ہوگا اور دوسری طرف انا ہوگی، تو اس سے کہا جائے گا کہ اپنی اس خودی، اپنی اس انا سے دستبردار ہو کر حق کے سامنے جھک جاؤ، لیکن یہ نہیں جھکے گا۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اچھا لباس پہنوں، میرا دل چاہتا ہے میں زندگی کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھاؤں، انسان کو خوبصورتی کو اپریشیٹ کرنے کی حس دی گئی ہے، اس سے جمالیات، تو میرا دل چاہتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہو جائے گا؟ آپ کو فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا تکبر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بطر الحق و غمت الناس۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ جائے اور دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھے۔ تو ابلیس کے ساتھ یہی حادثہ ہوا۔ یہ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو میرے سامنے کھڑے ہو کر بھی انا پر چوٹ پڑی ہے تو اب یہ راندہ درگاہ ہونے کے لیے تیار ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم بھی خبردار رہنا، تمہارا امتحان بھی اسی میں ہو۔ اللہ